بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام تفسیر آف ماہ رمضان ڈیلی دعاز وتھ سسٹر تفسیر رضوی میں. ویورز دیکھتے ہی دیکھتے 19ویں ماہ رمضان آ چکی ہیں. رمضان ہمارے بیچ سے بہت ہی جلدی گزر رہا ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا میں معصومین علیہ السلام ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظیم البرکات وسہل سبیلی الی خیرات ولا تحرمنی قبول حسنات یا غادیا الی الحق المبین. اے اللہ، آج کے دن کی برکتوں میں میرا حصہ زیادہ کر، نیکیوں کی طرف جانے کے لیے راہ ہموار کر، اور مقبول حسنات سے مجھے محروم نہ کر، اے روشن راستے کی طرف ہدایت کرنے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، سب سے پہلے ہم چاہیں گے آپ اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں اور پھر تفسیر کی طرف بڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں روز ضربت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلیت عرض کرتی ہوں. مولا ہمیں اپنے خادموں میں قبول کریں انشاءاللہ، اور جیسے مولا کی عزا کرنے کا حق ہے ویسے ہم عزاداری کر سکیں، جیسے گریہ کرنے کا حق ہے ویسے ہم گریہ کر سکیں، اور آج کے دن اللہ سے جو ہم مانگ رہے ہیں ہم اس پر نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنوار سکیں. آج کی دعا میں ہم نے اللہ سے کہا، خدایا آج کے دن میرے حصے کو زیادہ قرار دے اور نیکیوں کے لیے میرے راستے کو آسان بنا دینا، مجھے ان کی قبولیت سے محروم نہ رکھنا، اے نمایاں حق کی طرف ہدایت کرنے والے. سب سے پہلے مرحلے پر ہم نے اللہ سے کہا کہ مجھے آج زیادہ دے دے. کس چیز میں سے، مطلب کون سے حصے کی بات؟ تیری جتنی بھی رحمتیں ہیں، جی. جو کچھ بھی تو نازل کر رہا ہے اس ماہ رمضان میں، ان تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، وہ تمام چیزیں جو ہے نا، ان میں سے تو مجھے تھوڑا سا زیادہ حصہ. کیوں اللہ سے زیادہ مانگا گیا؟ کیونکہ یقین ہے نا بندے کو کہ وہ رب، اس کے یہاں بخل نہیں ہے، وہ کبھی کنجوسی سے کام نہیں لے گا، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. اور وہ ایسے خزانے کا مالک ہے کہ وہ چاہے جتنا دے دے اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو زیادہ دے دے. یہ بندوں کا ہے کام کہ اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو بندہ جھڑک دیتا ہے، بالکل، مگر اللہ تو کہتا ہی یہی ہے کہ تم شکر کرتے جاؤ، میں تمہیں زیادہ دیتا چلا جاؤں گا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اور دوسرے مرحلے پر ہم اللہ سے کہتے ہیں، خدا نیکی کے راستے میرے لیے آسان کر دے. جی. یہ نیکی کے راستے آسان کرنے کا معنی بتائے کیا ہے؟ نیکیاں کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے پہلا ہمارا نفس ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نفس کی مہار کو پکڑنے اور نفس کو تقوی کا کوڑا لگانے کی توفیق عطا کر. بالکل. تاکہ ہم اپنے تقوی کے ذریعے اپنے نفس کو مار کر اپنی نیکیاں آسانی سے انجام دے سکیں. اور اس ماہ رمضان میں اللہ نے جو روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے، قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھا، اور صرف اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو جب انسان متقی بن جائے گا، روزے کا ہدف اسے حاصل ہو جائے گا، نیکیاں آسان ہو جائیں گی. اور صرف نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، اسی لیے آخر میں اس دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ قبول کر لینا. میں نیکی انجام دے دوں گا لیکن تو قبول کیا وہ کر اس لے. لائق کی ہوگی تو آپ قبول کر لیں. قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ تمہاری نیکی خالص ہو،
ہاں، نیکی اللہ کبھی بھی نہیں دیکھتا کہ کتنی وزنی ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نیکیوں میں کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا خدا ہے. کوالٹی دیکھتا ہے. دیکھیں، میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، ایک مکھی کے پر کے برابر جو آنسو ہے اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے نا. یہ مکھی کے پر کے برابر کے آنسو کا وزن کتنا ہے؟ سمندر ہے. اللہ نے سمندر جی. مانگا ہے؟ سمندر نہیں مانگا. ایک انسان خلوص کے بنا اتنا روئے کہ وہ سمندر بھر دے لیکن جنت نہیں ملے گی. Absolutely. لیکن ایک انسان عشق امام حسین نم ہو میں جائے بس. خلوص کے ساتھ ہائے حسین کہہ کے مکھی کے پر کے برابر آنسو اگر بہا دے، جنت کا مل وعدہ جاتی ہے. ہاں، جی. اللہ کہہ رہا ہے جنت تم پر واجب ہے. وہ ایک مکھی کے پر کے برابر کے آنسو کے بدلے میں جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ خالص آنسو ہے، اللہ اسے قبول کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مکارم شیرازی کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم محرم کی 10 تاریخ کو اپنے استاد کے ساتھ نکلے جلوس میں، اور جب ہم جلوس میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر نا سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے استاد ہر سبیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پی رہے ہیں. جی. ہم لوگوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، ایک سبیل سے آپ سیراب ہو جی، کے پی لیں، بالکل. ہر تو سبیل پہ کیوں رک ہر رہے ہیں؟ سبیل پہ رک رک کے پی رہے ہیں. جی. تو انہوں نے جواب دیا، ہر سبیل پر صرف اس لیے پی رہا ہوں کیونکہ نہیں پتا ہے کہ کس سبیل کا پانی حسین ابن علی نے قبول کیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سبیل کا قبول کر لیا ہے مولا نے، بس اس سبیل کا پانی میرے شکم میں چلا جائے. دیکھیے قبولیت کتنی زیادہ Absolutely. ضروری ہے. جی. اس لیے کہ فقط عمل کرنے پر اجر نہیں ملے گا. اجر کب ملے گا؟ جب وہ قبول ہو گئی بالکل، ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو. بے شک. اسی جی. لیے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگنے کے بعد کیا دعا کی گئی؟ اللہ قبول کر لے. قبول کر جی. لیں. لا آمین. بس. اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کے 19ویں رمضان تک اب پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ میں کس طرح ہم نے تبدیلی لائی ہے ان دنوں میں، کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ پیور ہو، خالص ہو، اور پروردگار عالم اسے قبول کر لیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. شکریہ. رمضان